Okay, dear students, today we will discuss about the biography of Geoffrey Chaucer. Basically, first of all, you just take the ball pen and copy and maintain the notes. And he is a very important character, Geoffrey Chaucer, in the English history, in the history of English literature, especially. And he's also called the father of poetry and the grandfather of novel by the different poets and writer. سو جی فرسٹ آف آل جی جیفری چوسر جو نیم ہے یہ فرینچ لینگویج سے لیا گیا ہے اور جس کا مطلب کیا تھا جی شو میکر تھا. ٹھیک ہے, شو میکنگ, شو میکر یعنی کہ جوتے بنانے والا. ٹھیک ہے, جیفری چوسر. اس کی اگر ڈیٹ آف برتھ دیکھی جائے تو 1340 ٹو 40 کا راؤنڈ اباؤٹ بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 14 سینچری کا پوئٹ ہے. لیکن میرا پتر 1343 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1340 ہے. اس کا مکمل طور پر ایج جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن انہی 2-3 سالوں میں جو ہے کچھ رائٹرز جو ہے 1314 کہتے ہیں, کچھ رائٹر جو ہے وہ 1343 کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے فادر کا نام جو ہے وہ جان چوسر تھا. ٹھیک ہے, اینڈ ہی واز آلسو دا وائن مرچنٹ اینڈ his I think so domestic business is shoe making and wine merchants, and his grandfather also a great dealer of wine, and he is also well known merchants of this time. ٹھیک ہے, اس ٹائم کا شراب کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک ٹھیکیدار تھا یہ. اور جی جوفری چوسر کی اگر مدر کا نام دیکھا جائے تو ایجنس تھا. ٹھیک ہے, ایجنس کوپت. ٹھیک ہے, اور شی واز آلسو اے ویل اسٹیبلش ڈومیسٹک لیڈی. ٹھیک ہے, اور اگر دیکھا جائے تو جوفری چوسر جو ہے وہ ایک بہترین کریکٹرائزیشن, ایک کریکٹر, کیونکہ ہم بایوگرافی پڑھ رہے ہیں تو زیادہ تر اس کی لائف کے بارے میں جو ہم پڑھیں گے. اچھا, اس کو ایز لائک اس نے تقریباً جو ہے 1367 میں جو ہے ایک فرائر کو جو ہے وہ مارا تھا لنڈن میں, اور اس کی وجہ سے اس کو فائن بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس نے فائن پے کرنا تھا, کیا تھا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, 1386 میں جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ, اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فلاسفر تھا, ایک پوئٹ بھی تھا, ایک بیوروکریٹ بھی تھا, ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سرونٹ بھی تھا. کون سا جی, سول سرونٹ. دوسرا سرونٹ نہیں تھا, دوسرا سرونٹ تو یہ تھا لیکن الزبتھ کا تھا. ٹھیک ہے, الزبتھ یعنی کہ جو ایڈورڈ 3 کا بیٹا, کون سا تھا جی, ایڈورڈ 3 کا جو بیٹا تھا اس کی وائف کا جو ہے یہ سرونٹ تھا. ٹھیک ہے, ہاں. اور اگر دیکھا جائے تو اس نے بہت سارے سفر کیے ہیں اپنی ایج میں, اور وہ الزبتھ کے پیسوں پہ جو ہے وہ کیے ہیں اس نے. اگر دیکھا جائے تو جو یہ ایک آلسو آئی آلسو ڈسکس اباؤٹ ہز پروفیشن دیٹ ہی واز آلسو اے فلاسفر, poet, dramatist, bureaucrat, diplomat, and the father of poetry and the father of English literature of that age. اس ٹائم پہ جو ہے وہ انگلش لٹریچر کا جو ہے یہ فادر مانا جاتا تھا, یعنی کہ پپا جی, یعنی کہ پیو مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ دا گرینڈ فادر آف دا انگلش ناول. اگر دیکھا جائے تو اس نے جو ہے فورس جوائن کی تقریباً 18 سال کی عمر میں, اور یہ جو ہے کنگ کے ساتھ جو ہے وہ گیا وہاں پہ, لیکن جو ہے یہ فرینچ کی جو فورس ہے ان کے ساتھ, لیکن وہاں پہ پریزنس میں ہو گیا, وہاں پہ پکڑا گیا, اور بعد میں جو ہے ایڈورڈ نے جو ہے اس کے لیے جو ہے پیسے دیے, اور ایڈورڈ اس کو چھڑایا. ٹھیک ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس کے جو فیوریٹ پوئٹ ہیں وہ ورجیلیا ہے. ٹھیک ہے, ورجل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اولیوڈ ہے, سینسر ہے. ٹھیک ہے, کیشیو ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیشیو سے بلکہ ملک بھی چکا ہے آخری سالوں میں. اور اگر دیکھا جائے تو اس کے فیوریٹ اٹیلین جو رائٹر تھے وہ تھے جی ڈینٹ تھا, پیٹچر تھا. ٹھیک ہے, بوکیشو تھا. ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے تو تقریباً اس کو جو ہے نا امپریزن بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ڈیورنگ 100 ایئر وار
جو کہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جو ہے ڈسکس کریں گے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ وار تقریباً کوئی 100 ایئر وارز تو نہیں تھی, 106 تھی, یعنی کہ 106 سال یہ وار چلی تھی. ٹھیک ہے, تقریباً یہ 1337 سے لے کر جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 1453 تک جو ہے وہ چلی تھی. اور اس کے دوران جو ہے, اچھا دوسری ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ہی نو دا مینی لینگویج, اسپیشلی جو ہے فرینچ لینگویج, اٹیلین لینگویج, لیٹن لینگویج. ٹھیک ہے, اور انگلش اسپیشلی بعد میں جو ہے وہ اس کی اپنی ایک ایجز ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہم دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور اگر دیکھا جائے تو اس کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کی اگر دیکھا جائے شادی کے حوالے سے, تو اس کی جو ہے نا اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جناب کیتھرین کی جو سسٹر ہے فلپس. ٹھیک ہے, فلپس اس سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کون تھی؟ وہ تھی بیسیکلی جو ہے نا, شی واز دا سرونٹ آف کنگ ایڈورڈ 3. وہ کنگ ایڈورڈ 3 کی جو ہے وہ فلپیا جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ 3 کی جو ہے وہ سرونٹ تھی, اور کیتھرین کی جو سسٹر تھی جو کہ ایڈورڈ کا جو تیسرا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے وہ جو ہے وائف تھی, اور وائف جو کیتھرین تھی, کیتھرین جو ہے ایڈورڈ 3 کے بیٹے کی وائف تھی. ٹھیک ہے, اور اس حساب سے جو ہے یہ اپنی ایج میں کافی آگے بڑھتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس کا جو ورک ہے وہ بڑا ہی عمدہ ہے, جو کہ ہم دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. دا ایج آف دا چوسر کی کے اندر اس کا جو میجر ورک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایج کے جو اسپیشل جو رائٹر تھے وہ ولیم لینگلینڈ تھا. ٹھیک ہے, اور مختلف دوسرے بھی پوئٹ تھے جو کہ نام نہاد اتنے زیادہ نہیں تھا, لیکن یہ زیادہ جو ہے وہ بظاہر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا فادر آف انگلش لٹریچر. اس نے اپنی ایج میں بہت سارے سفر کیے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے جو ہے وہ یوگز پہ رہا ہے, اور زیادہ تر جو ہے ہی واز اے ویری فریکوینٹ ٹریولر. ٹھیک ہے, ایز لائک ہز کریکٹر وائف آف باتھ. ٹھیک ہے, وچ از ڈسکرائب ان دا کینٹربری ٹیل. ٹھیک ہے, اور یہ اپنی ایج میں تقریباً جو ہے وہ فلاسفر تو رہا ہی رہا ہے. یہ کنگ ایڈورڈ کا, اچھا اس کی ایک اور زبردست چیز ہے کہ اس نے تینوں کنگ دیکھے. ٹھیک ہے, رچرڈ بھی, ہنری بھی, ایڈورڈ بھی. ٹھیک ہے, اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے پیدا جو ہے نا وہ ایڈورڈ کی ایج میں ہوا تھا, ایڈورڈ 3 کی, پھر ایڈورڈ 2 کی لائف اس کی ہے, اور ہنری کی ایج میں جو ہے وہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہنری کی جو ہے وہ ایج میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے یہ تقریباً جو ہے نا ایڈورڈ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بیٹوں کا جو ہے نا, مطلب یہ اس کو ایک دفعہ کہا جاتا ہے ہی از دا پیج آف کورٹیس پرسن. ٹھیک ہے, یہ مطلب جو ہے یہ کسٹم آفیسر بھی رہا ہے اپنی ایج میں. ٹھیک ہے, کنگ ایڈورڈ کا. ٹھیک ہے, ان کے بیٹوں کا, اور اس کے بعد جو ہے کورٹیس ایک جو ہے بہترین مشورہ ساز انسان بھی رہا ہے اس دور کے, یعنی کہ کنگ ایڈورڈ 3 کے جو ہے وہ 2 اور 3 کے جو ہے وہ لائف کا, اور ان کا جو ہے ایک مشیر بھی رہا ہے ان کے بیٹوں کا بھی, اور اس کا جو جون آف گنڈسن جو اس کا بیٹا تھا کنگ ایڈورڈ 3 کا, اس کا بیٹا, اس کا جو ہے وہ یہ دوست بھی بہت اچھا رہا ہے. ہی ہیو ایز اے ویری فرینکوینٹ visitor in different type of ages and different type of places and areas. تو سفر نامے بھی جو ہے اس نے لکھے ہیں, جیسے فار ایگزامپل جو ہے اگر سفر نامے کے اندر دیکھا جائے تو کینٹربری ٹیل ہے اس کا میجر ورک ہے. اسی کے اندر جو ہے یہ مطلب مختلف سارے کریکٹرز جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ہی واز اے گریٹ آرٹ آف کریکٹرائزیشنس. اس کا ایک زبردست کام جو ہے وہ کینٹربری ٹیل جس کے اندر ایک بہتاشا قسم کی جو ہے وہ کریکٹرائزیشنس کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کی جو یہ تو تھی اس کی ایج. ٹھیک ہے, مختلف جو ہے وہ دوار کے اندر رہا ہے, مختلف اس کا جو ہے کام ہے جو کہ جو ہے اس کے ورک ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو ورک ہے جی وہ راؤنڈ اباؤٹ اگر دیکھا جائے تو اس کی 3 ایجز بنتی ہیں. ٹھیک ہے, فرینچ انفلوئنس, یعنی کہ جس کے اندر یہ آلموسٹ زیادہ تر فرینچ جو ہے وہ جو ہے وہ کرتا تھا, فرینچ پوئٹری اس نے لکھی ہے. فار ایگزامپل جی رومنٹ آف روز. ٹھیک ہے, یہ ایک پوئم ہے. بک آف ڈچز. ٹھیک ہے, یہ ڈچز جو ہے وہ ڈچز بی بی تھی ایک محترمہ اس کے, یعنی کہ یہ بیسیکلی جو ہے
یہ آنر میں لکھی گیا بلینک آف ڈچز، یعنی کہ لائف آف جونس آف کاؤنٹیز، جو کہ ایڈورڈ 3 کا بیٹا تھا، اس کی جو وائف تھی، یعنی کہ پہلی وائف تو کیتھرین جو ہے، دوسری وائف تو کیتھرین تھی نا، لیکن پہلی جو ہے اس کی وائف جو ہے، اس کا نام تو ہسٹری میں نہیں لکھا گیا، لیکن وہ بھی بلیک ڈیتھ سے جو ہے، پلج سے، یعنی کہ جو اس کی ہسٹری میں بلیک ڈیتھ ہوئی تھی، جو ایک ریجن ہے اس کے اندر جو ہے اس کی پہلی وائف جو ہے فوت ہوئی تھی، یعنی کہ 24 ایئرز کی تھی، تو اس کے آنر میں یہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد کمپلین انٹو دا پٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور ورک ہے جی ABC، ٹھیک ہے، یہ اس کا فرینچ انفلوئنس ہے، یعنی کہ 1372 سے کے راؤنڈ اباؤٹ جو اس نے پوئم کی۔ اس کے بعد اس کا سیکنڈ پیریڈ جو سٹارٹ ہوتا ہے جو وہ تقریباً 1372 1385 کے جو ہے وہ تک، اس کے اندر جو ہے اٹیلین انفلوئنس ہے، اس کے اندر زیادہ موسٹلی جو سیکنڈ پیریڈ ہے اس نے اٹیلین پوئٹری لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ آف فاؤلس، ٹھیک ہے، جو اس نے 1880 اور 1882 کے اندر لکھی۔ اس کے بعد ٹرولس اینڈ دا کرسٹیلیا، ٹھیک ہے، یہ اس نے تقریباً 1882 سے 1806 تک لکھی ہے۔ اس کے بعد اسٹوری آف دا گریسیلڈا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس نے راؤنڈ اباؤٹ اسی کی ایج میں لکھی ہے۔ اس کے بعد ہاؤس آف فیم اس نے لکھی ہے تقریباً 1378 ٹو 1380 کے درمیان جو ہے وہ اس نے لکھی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو تھرڈ پیریڈ جو سٹارٹ ہو جاتا ہے میرا پتر، اس کا جو تھرڈ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ جو ہے انگلینڈ، مطلب جو ہے انگلش پوئٹری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا تقریباً سٹارٹ ہوتا ہے 1386 ٹو 1389 کے دوران، ٹھیک ہے۔ اس نے تقریباً جو ہے لینگلینڈ آف گڈ وومن، ٹھیک ہے، لکھی ہے۔ اس کے بعد کینٹربری ٹیل لکھی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر مختلف قسم کی بگڑی ہوئی انگلش جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوریجن آف انگلش وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے TO2 ہے تو وہ TOO2 ہے، ٹھیک ہے، مختلف الفاظ جو ہے کچھ اور ہیں۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کو انگلش لینگویج ڈائلیکٹ کے طور پر ملی تھی، یعنی کہ فار ایگزامپل وہ ایسی لینگویج جو صرف بولی جائے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر اردو بولتے ہیں تو ہمارا پٹھان بھائی جو ہے وہ اردو کسی اور طریقے سے بولتا ہے، انڈین اردو کسی اور طریقے سے بولتا ہے، کراچی والے اور کسی طریقے سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوستانی اور بولتے ہیں، انگریز ایون کے اور بولتے ہیں، تو دیز آر ٹائپس آف اسپیکنگ اسٹائل، ٹھیک ہے۔ اس کو ریٹن فارم میں نہیں ملی تھی، لیکن ہی کنورٹ ڈائلیکٹس انٹو پراپر انگلش لینگویج، اس نے ڈائلیکٹ کو مکمل طور پر پراپر انگلش لینگویج میں جو ہے وہ کنورٹ کیا۔ تو اکثر پوئٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں جی ہی از دا فاؤنڈر آف انگلش، ہی از دا نیٹو آف انگلش، ہی از دا گرینڈ فادر آف ناول اینڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کی یہ اس کو اگر دفنایا جو ہے وہ بیسکلی واشنگٹن جو ہے ابے میں دفنایا ہے، یعنی کہ جو بعد میں کارنر آف پوئٹ بھی کہلاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کارنر آف پوئٹ اس وجہ سے کہ اس کے بعد جو ہے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ جنیدن سوئفٹ اور ورڈزورتھ اور ایک اور دو اور مطلب کئی سارے پوئٹ جو ہے وہاں پہ دفنائے گئے، ٹھیک ہے، لیکن فرسٹ جو ہے اسی کو ہی دفنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر اس کی ارلی لائف کے بارے میں دیکھا جائے، اس کے میرٹل لائف کے بارے میں، تو اس کے جو ہے تقریباً 4 جو ہے وہ مطلب جو ہے اس کے 4 بچے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی وائف کا نام تو میں آپ کو فلپیا جو ہے پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور یہ تقریباً اس کو مانا جاتا ہے دا فاؤنڈر آف انگلش لٹریچر، دا پوئٹری، ٹھیک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہی از دا مارننگ سٹار آف رینائسنس، کیونکہ اس کی ایج کے بعد جو ہے رینائسنس سٹارٹ ہوئی تھی، اور رینائسنس ایک ایسی ایج تھی دیٹ واز دا ایج آف لرننگ، ایج آف دا انوینشن آف نیو تھنگس، کہ نئی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ انوینشنس تھی، اور نئی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ مطلب بڑا جو ہے وہ کیا جاتا تھا اس کے اندر۔ تو ہاں جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اب جی ہاں تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ کہا نہیں بلکہ یہ ہے ہی واز دا گریٹ سٹار آف مڈل ایج، ٹھیک ہے، مڈل ایج کا جو ہے وہ مطلب جو ہے گریٹ سٹار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس ٹائم کا یعنی کہ فرسٹ نیشنل پوئٹ آف دا دیٹ ایج، یہ اس ٹائم کا جو ہے وہ نیشنل پوئٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم کا تقریباً جو ہے وہ نیشنل پوئٹ بھی ہے۔